نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب انسان مرتا ہے تو آخرت کی پہلی سیڑھی قبر ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا نظام شروع ہو جاتا ہے. لوگ اپنی میت کو، اپنے مردے کو، جو مسلمان ہیں وہ کفن پہنا کر، غسل دلا کر قبر میں، کسی کو جلا دیا، وہ راکھ جہاں جہاں جائے گی وہی اس کی قبر ہے. کوئی پانی میں ڈوب کے مر گیا، وہ پانی اس کی قبر ہے. کسی کے چیتھڑے اڑ گئے، فضاؤں میں بکھر گیا، وہ جگہ اللہ اس کی قبر بنا دیتا ہے. قبر سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، یعنی قیامت سے شروع ہوگی، وہ قیامت کے دن سے. اس کے درمیان والا جو فاصلہ ہے نا، اسے بولتے ہیں برزخ. کیا بولتے ہیں؟ برزخ. برزخ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پردہ. لفظی مطلب ہے پردہ. اللہ کہتا ہے قرآن میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ لوگ اس وقت تک برزخ میں رہیں گے جب تک کہ میں لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا، اٹھاتا نہیں، یعنی قیامت کا دن نہیں آتا. روز قیامت، ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ، وہ ایک دن ہے، وہ صرف ایک ہی دن ہے، زیادہ دن نہیں ہے. وہ یوم ایک دن کو کہتے ہیں نا، ایک دن ہے، لیکن وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں کے برابر ہوگا. کتنے ہزار سال؟ 50,000 سال. یعنی وہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنا بڑا بنایا ہے کہ وہ 50,000 50,000 سال کے برابر ہوگا. میرے بھائیو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر ہم حساب لگائیں تو یہ چند ہزار سال بنتے ہیں. 4 ساڑھے 4 ہزار سال تو ابراہیم علیہ السلام کا وقت ہے، 1400 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً وقت ہے. یعنی وہ ایک دن اس ساری دنیا کی لینتھ سے زیادہ ہوگا، 50,000 سال. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کی زندگی.
آخرت کی زندگی یعنی یوم القیامہ سے شروع ہو کر آگے پھر جو ہمیشہ جہنم میں وہ ہمیشہ جنت میں، کچھ عذاب لے کر جنت میں، یہ سارا ایک پروسیس ہے۔ اس کے درمیان جو وقت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کے سارے نظام، اس کے سلسلے، اس کے معاملات کٹ جاتے ہیں۔ بیوی بیوہ ہو گئی، جائیداد تقسیم ہو گئی، عورت عدت پوری کر کے آگے شادی کر سکتی ہے، دنیا کے اس کے کام کاروبار معاملات سارے ختم۔ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے، وہ میت ہے، وہ مر گیا۔ یہی ہے نا؟ جب وہ شخص مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے معاملات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی کال نہیں کرے گا، آپ سے کوئی مدد نہیں مانگے گا، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، آپ کو کوئی عدالت میں نہیں بنا سکتا، کیونکہ آپ تو ختم ہو چکے۔ وہ ہے برزخ کی زندگی۔ اور یہ برزخ کی زندگی بنیادی طور پر قبر کی زندگی ہے۔ قبر کا میں نے بتا دیا، جو جہاں جس کی باقیات جہاں پڑی ہیں وہی اس کی قبر ہے۔ بعض لوگ نا جاہل ہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی عذاب قبر تو قبر والے کو ہوگا جس کو ہندو نے جلا دیا، اس کو جناب یہاں وہاں پھینک دیا، گنگا میں بہا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اس کے ذرے جائیں گے ان جگہ کو اللہ تعالی یہ قادر نہیں ہے۔ ایک دفعہ نا مکہ میں ایک مشرک نے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کا ذکر کیا۔ یہ عقیدہ ہے بنیادی، جیسے اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسولوں پر ایمان، اللہ کے نبی آخری اور پھر سارے رسول کتابوں پر، اسی طرح آخرت کا ایک باقاعدہ عقیدہ ہے۔ جو عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو عقیدہ آخرت میں وہ جناب ہڈی اٹھا کے نا کسی مردے کی، وہ بندہ اس طرح اس کو بھورتے ہوئے آ رہا ہے اور آ کر کہتا ہے کیا یہ بھی زندہ ہوگا؟ اپنے لوگوں مذاق کر رہا سی، کہتا ہے یہ بھی زندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ رب جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو جہاں وہ میت مردہ ہوگا وہی اس کی قبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر اسے عذاب بھی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی جگہ کو اس کے لیے جنت بھی بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک کوئی اشکال تو نہیں رہا کہ جی یہی قبر ہونی چاہیے تھی؟ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں قبر نصیب ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، اب جہاز جب پھٹتے ہیں، جہاز پھٹا پتہ نہیں کہاں کہاں بکھر جاتا ہے، پرندے کی پوٹ، وہ پرندے کھا جاتے ہیں اسے، گدے کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اسے وہاں سے جمع کر دے، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ نا منکر ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں۔ میرے بھائیوں کہتے ہیں جی قرآن سے لے کر آؤ سورہ غافر، سورہ غافر، اس کا دوسرا نام ہے سورہ مؤمن، ٹھیک ہے؟ اس میں آیت نمبر ہے 46۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کن کے بارے میں؟ آل فرعون کے بارے میں، فرعون کی اولاد کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرمایا اللہ رب العزت اس آگ پر فرعون کی اولاد کو دن رات پیش کرتا ہے۔ آل فرعون جو ہے اس کو دن رات اس آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جہنم کا عذاب کب شروع ہونا ہے، یہ بھی ذرا عقیدہ واضح کر لیں۔ جہنم کا عذاب قیامت کے دن کے بعد شروع ہونا ہے، یا قیامت والے دن آپ کو گرایا جائے گا، جیسے جیسے وہ احادیث میں آتا ہے۔ قیامت سے پہلے جہنم کا عذاب نہیں ہے، عذاب قبر ہے۔ ہاں، آگ پر پیش کیا جانا، قبر کا دبانا، وہاں پر گرزوں سے مارنا، وہاں پر اس کے لیے آگ کی کیفیت، یہ سب کچھ ہوگا۔ یا کسی کے لیے جنت کے دروازے کھل جانے، کسی کے لیے جنت کی کھڑکیاں، اس کو جنت پر پیش کیا جاتا ہے جو نیک ہے۔ لیکن آگ جہنم میں جو باقاعدہ ڈالا جائے گا وہ کب ہے؟ یوم القیامہ کے بعد یا اس دن، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا،
ان کو دن رات، یہ جو آل فرعون ہے نا، یہ اللہ کے دشمن جنہوں نے نہ مانا، انہیں دن رات پیش کیا جاتا ہے کہاں؟ آگ پر. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت کا دن آئے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر انہیں اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا. لو جی، یہ قرآن مجید سورہ غافر کی آیت ہے، اس سے عذاب قبر ثابت نہیں ہو رہا واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ کہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالا گیا، بلکہ انہیں وہاں قبر میں یا جہاں یہ ہے اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے. یہ عذاب کی شکل ہے. میرے بھائیوں، کسی بندے کو صرف کسی ایسی جگہ پر پیش کر دیا جائے نا جہاں لوگوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں، یا لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر شدت آپ کو نظر آئے، تو اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کمزور دل والے، وہ اتنا ظلم یا اتنی سختی دیکھ کر ویسے ہی مر جائیں گے. ہوتا ہے نا ایسے کہ اتنی سختی دیکھی کہ لوگوں کو، زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا ہے، وہ بندہ ویسے ہی. اب دیکھیں یہ پچھلے چند سالوں سے جب برما کے اندر مسلمانوں کو جلایا گیا، ہمارے تک تو ویڈیو پہنچی نہیں نا اس لیول کی، کیا کیفیت ہوتی تھی ہماری. تو کیا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہیں آگ پر پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن آئے گا، جس دن قیامت ہوگی، اس دن آل فرعون کو سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. بالکل نص قطعی اللہ کا فرمان ہے، اور ان لوگوں بدبختوں کا رد ہے جو عذاب قبر کے منکر ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، انہیں 2 بار عذاب دیا جانا ہے. قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب. قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب. ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر انہیں پلٹا دیا جائے گا عذاب عظیم کی طرف، وہ جہنم کے شدید ترین عذاب جو ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح صحیح بخاری میں امام بخاری نے پورا باب باندھا عذاب قبر کا بیان. حدیث نمبر ہے 1372. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ ایک یہودیہ آئی عورت. اس یہودیہ عورت نے آ کر عذاب قبر کا تذکرہ کیا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہود کے اندر یعنی تورات کے اندر بھی عذاب قبر کا عقیدہ موجود تھا، اور یہودیوں میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے. تو اس نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ چیزیں واضح نہیں تھیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر برحق ہے، یہ ہوگا. بالکل واضح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردے کو دفن کر کے، قبر میں دفن کر کے جب واپس پلٹتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں روح کو لوٹاتا ہے، اور وہ تمہاری چاپوں کی آواز سنتا ہے، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا. اسی طرح جب بدر کے اندر 70 مکے کے مشرکین کا قتل ہوا نا، تو ان کو وہاں ایک پرانا کنواں تھا، اس کے اندر رسول اللہ نے حکم دیا انہیں ڈال دو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے اندر، اس میں دیکھیں ابو جہل موجود تھا، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے مکے کے مشرک، اس امت کے بڑے بڑے فرعون اس کے اندر موجود تھے، جب انہیں ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں خطاب کیا تھا. وہاں پر باقاعدہ انہیں خطاب کیا تھا، انہیں بتایا، اور ظالموں میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کے دین کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میری رسالت کو مان لو، اللہ کا دین سچا ہے. میں تمہیں بار بار اس بات کی دعوت دیتا تھا، پر تم نے اس دعوت کو نہ مانا. آج دیکھ لو تمہارا کیا انجام ہوا ہے. اللہ کے نبی نے باقاعدہ تقریر واز کیا انہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ 70 بندے مرے پڑے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واز کر رہے ہیں. ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ سنوا رہا ہے انہیں، اللہ تم سے زیادہ انہیں سنوا رہا ہے. لیکن اصول کیا ہے قرآن میں؟ انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. جو قبر میں مدفون ہو گیا وہ سن نہیں سکتا، لیکن سوائے ان جگہوں کے جن کا ذکر قرآن یا حدیث میں آ گیا.
حدیث میں جوتوں کی چاپوں کی آواز سننے کا ذکر ہے بس. اسی طرح رسول اللہ کا وہ معجزہ تھا کہ اللہ نے انہیں سنوا دیا. اس کے علاوہ مردہ سن نہیں سکتا، قرآن کہتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کتنے بزرگ دیکھے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ تو توحید کے عقیدے والے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو پکے ایمان والے تھے. اور میرے بھائیوں کتنے نیک لوگ گزرے، اور آج جناب دنیا بیٹھ کے یہاں انہیں پکار رہی ہوتی ہے. نہیں کرتے لوگ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی قبر بغداد میں ہے، یہاں پر لوگ ان سے دعائیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے علی مشکل کشا، کوئی کہتا ہے کچھ کوئی کچھ. اور میرے بھائیوں جو فوت ہو چکے ہیں وہ سن نہیں سکتے. قرآن میں اللہ نے اس کو پھر واضح کیا، فرمایا جو مر گئے ہیں نا، جو فوت ہو گئے ہیں، وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. فرمایا اگر سن بھی لیں، چلو کہیں سن بھی لیں، تو وہ تمہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نا، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، میری مدد کر، مینو بچے دے، مینو یہ دے، میری مشکل کشائی حاجت روائی. ارے بدبخت، تیری حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اللہ کرے گا. اللہ کے علاوہ یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے کسی کو یہ خوبی وصف بخشا ہی نہیں کہ وہ بغیر اسباب کے کسی کی مدد کر سکے. سبب کے ساتھ تو میں آپ سارے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نا، یار یہ پیسے دینا، یہ چیز نہیں اٹھائی جا رہی، میری مدد کر دو، گاڑی کو دھکا لگوا دو، یہ کر دو. یہ اسباب کے ساتھ مدد ہے. اور جہاں سارے اسباب ختم ہو گئے وہاں مددگار کون ہے؟ صرف اللہ. وہاں کوئی اللہ کے علاوہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ فرمایا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اب دیکھیں، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود ہونے کے لیے خالق ہونا بھی لازم ہے. خالق ہونا بھی لازم ہے. اور خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ تو کوئی خالق نہیں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، یہ جراثیم، یہ اتنے کروڑوں اربوں کی تعداد میں حشرات الارض، انسان، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے لا یخلقو، فرمایا یہ لوگ خود پیدا کیے گئے ہیں. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ تو خود مخلوق ہے. پھر آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا امواتن، امواتن، یہ تو مردے ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ انہیں کب دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. انہیں نہیں پتا، تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو. تو میرے بھائیوں، قبر کا عذاب یہ برحق ہے، لیکن مردہ قبر میں نہیں سنتا سوائے جتنی جگہوں پر قرآن حدیث میں ذکر ہے. مشکل کشائی تو مرنے کے بعد کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں. یہاں پر کتنی دنیا بیٹھی ہے جو قبروں پر مراقبے کرتے ہیں. قبر پر مراقبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ قبر والے سے مشکل کشائی کی امید رکھنا، یا قبر والے سے یا مردے سے یا میت سے یا بت سے یہ امید رکھنا کہ وہ میری سفارش اللہ کو کر دے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کی تو سفارش طلب کر رہا ہے نا، اسے تو پتہ ہی نہیں تو طلب کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اموات غیر احیاء، او بھائی وہ تو فوت شدہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. انہیں تو یہ نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن کب اٹھایا جانا ہے، چہ جائے کہ وہ تیری سفارش اوپر لے کے جائیں. اللہ کہتا ہے وہ نہیں کچھ کر سکتے. تو نے پکارنا ہے ادعونی استجب لکم، تو اللہ کہتا ہے مجھے پکار، میں تیری پکار سنوں گا، تیری شہرک کے قریب میں ہوں. تو میرے بھائیوں، ایک تو اس میں یہ عقیدہ بڑا اہم ہے کہ کوئی آپ کی سفارش نہیں کر سکتا. مکے کے مشرک تھے نا، تو مکے کے مشرکوں کے پاس جب یہ دعوت آئی تو انہوں نے آگے سے یہ اعتراض، وہ اعتراض، یہ لات ہے جی، یہ منات ہے جی، بڑا نیک آدمی تھا، یہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، یہ اتنے نیکی کے کام کرتا تھا، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس نے ساری زندگی مسجد کی خدمت کی، یہ جی فلاں. اچھا میرے بھائیوں، آج کے دور میں جن کو مشکل کشائی، حاجت روائی کے سرٹیفکیٹ لوگوں نے دے رکھے ہیں، ان کے بارے میں یہی باتیں مشہور نہیں؟ انہوں نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر وہ ہے، یہ اتنا نیک، یہ اتنا پاک باز. اور بھائی وہ نیک ہے، وہ پاک باز ہے، ہم اس بات پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن کیا اس کی نیکی اور پاک بازی سے یہ مراد ہے کہ ہم اسے اللہ کی صفتیں دے دیں؟ بولو یار، اللہ کی صفتیں تو نہیں نہ دے سکتے. اللہ کی صفتیں صرف کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے خاص ہیں. تو
یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔ اب میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ میں جو قبر میں ہوتا ہے اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اسی طرح جو جنتی ہے اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے، جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، صحیح بخاری میں، سنن ابو داود، حدیث کی سب کتابوں میں لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا۔ اس حدیث کو سب نے بھائی سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ کیا ہے؟ جب بندہ فوت ہوتا ہے، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو اس وقت ہونا کیا ہے؟ اس وقت جناب ہمارے گھر والے چاہے آپ سونے کا ڈبہ بنوا لیں، چاہے آپ ہیرے کا ڈبہ بنوا لیں، چاہے کافور ڈال لیں، چاہے سونے چاندی کی اینٹیں لگوا لیں، چاہے آپ مامے خائیں، کچھ بھی ہیں میرے محترم بھائیوں، جب آپ کو قبر میں دفن کر کے آپ کے اقربا نے واپس آنا ہے، اقربا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روٹی اور روٹی کھانے، حلوے، مانڈے، لڑائیاں، وراثت، جھگڑے، فلانا ڈھماکہ، وہ یہ اس چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ جو تیرا باپ تھا جس نے ساری زندگی کما کما کر تیرے لیے رکھا، ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، مغروں لا کے اسے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی میت گئی، اس نے چند چاپوں کی آواز سنی، گئے، ختم، اسے یہ لگتا ہے کہ یہ عصر کا ٹائم ہے۔ کیا لگتا ہے؟ یہ عصر کا ٹائم ہے۔ جو ایمان والا ہے نا، نماز سے محبت، اذان، نماز، وضو، جلدی کرو بھائی جلدی کرو، نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی دنیا نے، یعنی ہر وقت سوچ تو ہوتی ہے بھائی، سردیوں کے اندر ظہر پڑی، ساتھ ہی عصر ہے، ساتھ ہی مغرب ہے، ساتھ ہی عشاء ہے، 3 گھنٹے کے اندر اندر 4 نمازیں ہیں۔ ہر وقت نماز امپورٹنٹ ہے نا۔ ہمارا کام کاروبار سارا دن چلتا ہے، لیکن اس میں جو ایمان والا ہے وہ جب 5 نمازیں پڑھ کے لے کے آئے گا تو اس کی زندگی کا ایک باقاعدہ اہم حصہ اس میں جاتا ہے نا، الحمدللہ۔ اب جس کو تو نماز کی فکر تھی، ایمان والا، نماز والا، توحید والا، عقیدے والا، آخرت پر ایمان رکھنے والا، جب وہ اٹھے گا تو اٹھتے ہی اچھا اللہ اس میں روح کو لوٹاتا ہے، اللہ اس میں روح کو لوٹاتا ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کیفیت کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا میں نا لوگوں نے، یہ جاہل لوگ ہیں نا، انہوں نے بڑے کیمرے لگائے، دیکھیے تو صحیح کینج اٹھتا ہے، بڑے بڑے ڈرامے، یہ سائنسدان، لیکن میرے بھائیوں سائنسدانوں کے وس کا یہ روگ نہیں ہے، اور یہ تو آج تک چاند پر جانا ثابت نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں نا جی نیل آرمسٹرانگ تے فلان، آج تک یہ چاند پر جانا بھی ثابت نہیں کر سکے۔ امریکہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، تھیریز ہیں اس میں، کہ انہوں نے چاند پر کوئی نہیں گئے، وہاں پر انہوں نے کوئی فلم بنا رہی تھی، چاند پر تو ہوا ہی کوئی نہیں، اور جو چاند والی فلم ہے اس میں جھنڈا لہرا رہا ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاند پر جانا ثابت نہیں کر سکے، یہاں پر جناب چاند پر پراپرٹیاں بک رہی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایمان والا اٹھتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، تو ایمان والا فوری طور پر، اسے نہیں پتا کہ میں مر چکا ہوں، فوری اللہ اسے بلاتا ہے، وہ اٹھتے کہتا ہے او بھائی عصر کا ٹائم ہو گیا، میری نماز رہ گئی ہے، سورج غروب ہونے لگا ہے۔ وہ کہندے نے پا جی ببو، عصر ختم، دارالعمل ختم، اب تو بھائی جزا سزا کا معاملہ شروع ہو گیا، قبر پہلی سیڑھی ہے، آخرت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اب آپ نے حساب دینا ہے۔ آپ ایمان والے تھے، بڑے اچھے تھے، بتاؤ ذرا رب کون ہے آپ کا؟ اسلام دین کیا تھا آپ کا؟ اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہو جن کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کر کے بھیجا تم لوگوں کی ہدایت کے لیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوں گے ہم سے، اور میرے بھائیوں جب یہ سوال ہوگا تو ایمان والا پتہ کیا کہے گا؟ من ربک، کہے گا ربی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی میرا رب ہے۔ اور جس نے اللہ کا در کبھی پکارا ہی نہیں، کبھی اللہ کی بات ہی نہیں مانی، کبھی اللہ کی مان کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی اصلاح پر آیا ہی نہیں، وہ خاک کہے گا، وہاں پر کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ وہ شخصیت جن کا آپ پوچھ رہے ہو وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کرے۔ اس کے لیے قبر کو جنت کا
باغیچہ بنا دیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، جا بھائی جا، آج تو ایسے سو جا اپنی اس قبر میں جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، سکون کے ساتھ عروس والے ماحول کے اندر۔ اس کے لیے قبر کی جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں، وہ عیاشیوں موجوں میں اسے یہ پتا چل جائے گا میں پاس ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو بھی پاس کر دے۔ او بھائی ادھر سپلی کوئی نہیں ہونی، ادھر سپلیمنٹری کوئی نہیں، ادھر ایک سالانہ امتحان ہے، یہ چل رہا ہے وہ جو اس سالانہ امتحان میں رب کا بندہ بن کر چلے گا وہ بچے گا، جو سالانہ میں فیل ہو گیا، نہ سفارش نہ رشوت، وزیر دا پتر، جرنیل دا پتر، فلاں کا پتر، کچھ وہاں نہیں چلنے والا۔ وہاں پر ایک سالانہ امتحان جو ابھی ہمارا جاری ہے، اور یہ سالانہ امتحان ہماری آخری سانس تک ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں پر کرنا ہے، واللہ کوئی واپسی نہیں۔ جب کہیں گے نا قیل ارجعون، سارے کہیں گے، ہندو بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے۔ اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں بھائی نہیں، تم واپس نہیں جا سکتے، یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے، اٹل ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تم نے اب قیامت کی دیواروں تک برزخ میں ہی رہنا ہے، واپسی کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں، سفارش۔ کچھ لوگ ہیں ساری زندگی دنیا میں اپنے تعلقات ہی بناتے رہتے ہیں، دیکھیں آپ نے، وہ یہ بیماری ہے ایک، تعلقات بنانے چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، بناؤ تعلقات، اللہ کی رضا، تو میرا بھائی ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا، اس کی اصلاح کے لیے تعلق بناؤ، اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ تعلقات بناتے رہتے ہیں، دنیا، معاملات، سیاسی معاملات، فلاں معاملات، یہ معاملات، اچھی بری کی تمیز کوئی نہیں، اپنا عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں ان تعلقات کے لیے، اپنا منہج چھوڑ دیتے ہیں، اپنی اللہ کے حکموں کو پامال کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ دیتے ہیں، دنیا کے 4 دن کے تعلقات کے لیے، عیاشیوں کے لیے، رشتہ داریوں کے لیے، دوستیوں کے لیے، سیاست کے لیے، محبتوں کے لیے، یارانوں کے لیے، اپنے 4 دن کی ٹور ٹپے کے لیے اللہ کے حکموں کو پامال کرنا وارے کا سودا ہے؟ کوئی وارے، وہ دھوکے میں ہے بندہ۔ تعلقات بناؤ، پر تیری اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے اسے نماز پہ لگانا ہے، یہ بندہ ایسے کام کرتا ہے، میں نے کوئی موقع ڈھونڈ کر اس کی دعوت دینی ہے اس کو۔ یہ کیا تعلقات ہوئے کہ میں اچھا خاصا نماز پڑھتا ہوں، میرا اچھا خاصا عقیدہ ہے، میں اچھے خاصی قرآن و سنت کو سمجھتا ہوں، لیکن میں اپنے تعلق کی بنیاد پر گول مول ہو جاؤں، کمپرومائز کر لوں، تو میرے بھائیوں وہاں پھر کیا ہونا ہے؟ وہاں پھر مومن نے تو پاس ہو جانا ہے، پھر آ گیا کافر اور منافق۔ اچھا منافق کا ترجمہ پتہ ہے کسی کو؟ ایک تو منافق وہ ہوتا ہے نا چھپا ہوا، قدورتیں رکھنے والا، 2 منہ والا، 2 رخ والا، لیکن اس کا ایک ترجمہ ہے بڑا سادہ سا جو میں نے کیا، منافق از ایکول ٹو جھوٹا مسلمان۔ ایک تو ہے کافر، ہندو، مشرک، یہودی، عیسائی، ایک کیا ہے؟ ایمان والا پکا مسلمان۔ یہ کیا ہے؟ منافق از ایکول ٹو جھوٹا مسلمان، ہے وہ کلمہ پڑھنے والا لیکن جھوٹا ہے، صرف اور صرف اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، باقی سارا جھوٹ۔ آپ دیکھ لو، اللہ نے آپ کو منہج دیا، عقیدہ دیا، سوچ دی، فکر دی، آپ دنیا داری کے اندر معاملات میں لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، میں نے بھی برائی کی، اس نے بھی کی، میں نے بھی سود کھایا، اس نے بھی کھایا، یہ بھی زنا، تو بھی زنا، یہ بھی شرابی، تو بھی شرابی، وہ نے بھی جھوٹ بولیا، تو بھی جھوٹ بولیا، تو بھی فراڈ اور دھوکہ لگاتا ہے، وہ بھی فراڈ اور دھوکہ لگاتا ہے، تیری نظر بھی گندی ہے، اس کی نظر بھی گندی ہے، تیرے عقیدے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہیں الگ نظر آنا ہے، لوگ کہے یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، دنیا کہے یہ دین اللہ کو ماننے والا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی باتیں، وہی 2 نمبریاں، داڑھی رکھ کر بھی 2 نمبریاں، داڑھی مونڈ کر بھی 2 نمبریاں، کوئی فائدہ نہیں۔ جھوٹا مسلمان، جھوٹا مسلمان پتہ کیا کہے گا؟ سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ یہ قبر کے حالات بیان کیے ہیں، اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہیں،
تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے، جس طرح ہم نہیں کہتے ہائے ہائے، جس طرح بندہ مر گیا، ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چودھری صاحب کیا بات ہے جی، حاجی صاحب، فلانا صاحب، سیاستدان صاحب، فلاں صاحب، کیا فائدہ یار میرے تعلقات پوری دنیا کے جرنیلوں کے ساتھ، وزیر اعظموں کے ساتھ بن جائیں، وہ میرے گھر میں آ کے کھانے کھائیں، مجھے اپنے محلات میں بلائیں، لیکن میں جہنم کا ایندھن بن گیا، میں کی پایا؟ کیا فائدہ ہوا مجھے؟ یہ فائدے میرے بھائیوں عارضی ہیں۔ آج سوچیں میرے سارے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ سارے میرے بھائی میرے سے سوچیں، نہ بھائی نہ، تعلق ضرور بنائیں گے، پر نیت یہ ہوگی کہ میں نے جو مجھ تک پہنچا میں نے بیان کرنا ہے۔ ہاں ہاں لا ادری منافق بھی کہے گا، جھوٹا مسلمان اور کافر بھی کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ سنی سنائی میڈیا میں آ گئی، اس نے بیان کی، میں بھی وہی کہہ دیتا تھا، 60-50۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں جی، اسی نوکر ہاں، اسی خادم ہاں جی، جس طرح تسی کہو گے جی اسی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں سرکار۔ نہ بھائی یہ جملے نہیں کہنے۔ غیر مشروط اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اس میں شرط لگا سکتے ہیں آپ؟ غیر مشروط اطاعت ہے، اس کے علاوہ غیر مشروط اطاعت کسی کی نہیں۔ اللہ نے کہا جو تیرا حکمران بھی تجھے شرک کا، نماز چھوڑنے کا، دین کے خلاف جانے کا حکم دے، اس کی بات نہیں ماننی، تیرا خامد بھی کہے تو پردہ نہ کر، عورت مانے گی نہیں مانے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی کی اطاعت نہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور ڈٹ کے تو دیکھو، میں اپنے اس دوست کا ذکر کیوں نہ کروں جس کا نام وسیم، آج بھی وہ زندہ ہے میرے محترم بھائی، وہ پیدا ہو گیا بیچارہ انگلینڈ کے اندر، نوٹنگم کے اندر رہنے والا، اس بندے کو کسی برانڈ کے اندر جاب ملی، وہ برانڈ کے اندر اوپر چڑھتا مینیجر بنا۔ ایک دفعہ ان کے کسی کانووکیشن کے اندر اسے بلایا گیا، اس نے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھا ہوا تھا، پینٹ جس طرح اوپر ٹخنے سے تھی، انہوں نے کہا جی تو اس کے ساتھ اندر نہیں جاتا، انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ بات تھی نا ایک، تو اندر نہیں جا سکتا، اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتا، میرا یہ لباس ہے، میں جیسے جی چاہے پہنوں۔ کیس چلا اس کا 3-4 سال، ہائی کورٹ برطانیہ کے اندر کیس چلا، آخر وہ کیس جیت گیا۔ انہوں نے کہا میرا یہ ریلیجس رائٹ ہے، میں اگر یہ نہیں کروں گا تو میرے لیے یہ اس نے ریفرنسز دیے، وہ جیت گیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا تو دین کٹتا ہے، ہماری تو توحید کٹتی ہے، ہمارا ایمان کٹتا ہے، اور ہم بولتے ہی نہیں۔ اتنا سا ہمارا ایمان ہے۔ پھر اسی بندے کی بچی، انہوں نے کہا یہ سوئمنگ کرے گی، اس نے کہا میری بیٹی سوئمنگ نہیں کرے گی، انہوں نے کہا ہم تجھ پر کیس کریں گے، اس نے کہا تم کیس کرو، پھر اس نے کیس کیا، اللہ کے فضل سے 6-7 سال اس کا کیس چلا، پھر وہ جیت گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تو اسے گھر میں پڑھائے گا، اور امتحان، وہ یہ بھی رائٹ ہے وہاں پر کہ تم اپنے گھر میں بھی بچوں کو پڑھا سکتے ہو، لیکن تمہیں کچھ ریکوائرمنٹس ان کی تعلیمی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ اس نے پلے سے ٹیوشنیں پڑھا کر بچی کو پڑھایا، نہیں جانے دیا۔ اور ہم پروگرامز کے نام پر، فنکشنز کے نام پر اپنی بیٹیوں کو کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولوں کے اندر بے مہارا بھیجتے ہیں، اپنا مال لگا کر، موبائل لے کر، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلانا صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، نیک صاحب، بزرگ صاحب، متقی صاحب، ہائے ہائے وہ کہے گا ہا ہا لا ادری اقول ما قال الناس، میں تے جی وہی کہندا سی جڑی دنیا کہندی سی۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے بھائی تو فیل ہو گیا، تو فیل ہے، آج تیرا کھاتا ختم، تو نہیں بچا، تیرا سارا نظام آج ختم ہو گیا، تو ناکام ہو گیا، تو نے اللہ کی نہیں مانی۔ پھر فرشتے اس سے بول کر کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے آج پتہ کیوں تو فیل ہوا؟ پہلی بات تجھے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، تو ساری زندگی یقین حاصل نہ کر سکا، اس وجہ سے تو لڑکتا رہا۔ اور دوسرا لا دریتا ولا تلیتا،
جو تجھ پر نازل ہوا نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ قرآن کو کھولا، نہ حدیث کو کھولا، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ انڈرسٹینڈنگ، کچھ بھی تو نے نہیں کیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ پرکھا، نہ پڑھا۔ آج اس وجہ سے تو نے یقین نہیں تو پا سکا، اور تو نے جو آیا نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ انڈرسٹینڈ کیا، نہ اس پر عمل کیا، آج تو ناکام ہو گیا، آج بربادی ہے تیرے لیے۔ پھر بڑے بڑے گرز لے کر میرے بھائیوں وہ فرشتے آئیں گے، اتنی شدید مار اس کو ماریں گے کہ ایک گرز کی ضرب کے ساتھ 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جیسے یہ انگلیاں جا رہی ہیں ایسے اندر چلی جائیں گی۔ ذلت کا سامان ہوگا اس کے لیے، پکارے گا، چیخے گا، روئے گا، لیکن وہاں کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوگا، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ آج وہ فیل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے فیل ہونے والوں میں نہیں جانا۔ اور یاد، ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے، تھوڑا سا موقع ہے، مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کی فرما برداری کریں۔ قبر تو تیار ہے ہماری، وہ تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ ڈاکٹر یاسر نے فلانے کس قبر میں جانا ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے۔ کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں؟ اعمال، اخلاق، کردار، معاملات، لین دین، رشتہ داریاں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خیر پر جمع رکھے، اور ہمیں آخرت کی صحیح معنی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کا سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ لیتے۔ جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دعا جو آخری تشہد ہوتا ہے نا، آخری تشہد، اس میں درود کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، وہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہ 2 دعائیں مسنون ہیں، کیا ہیں؟ سنت ہے وہاں پر پڑھنا۔ اس کے بعد پھر آپ رب جعلنی پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں، قرآن کی پڑھیں، حدیث کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 دعائیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز کا سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک کتنی چیزوں سے پناہ نہ مانگ لیں؟ 4 چیزوں سے۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، جن کے اگلے پچھلے اللہ نے صاف کر کے جنت میں اونچا مقام عطا کر دیا۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ یہ دعائیں یاد کریں میرے بھائیوں۔ میں انشاءاللہ، مجھے PDF چاہیے ہو، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ یہ دعا یاد کریں۔ کیا دعا ہے؟ آپ پڑھیں گے جی، پیچھے میں پڑھتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور یا اللہ میں گناہ اور قرض کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے، نفل ہے، فطر ہے، کوئی بھی نماز ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں درود شریف کے بعد یہ دعا ہرگز چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور صحابہ نے بھی نقل کیا کہ رسول اللہ اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے تھے جب تک ان 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگے۔ قبر سے، قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے، اور قرض اور گناہ کے فتنے سے۔ کریں گے جی یاد یہ دعا؟ سب میرے بھائیوں اور بہنوں نے یہ دعا یاد کرنی۔ جس کے پاس نہیں ہے میں انہیں انشاءاللہ PDF پہ بھیج دوں گا، میرے سے لے لیں۔
یہ دعا یاد کرنی ہے انشاءاللہ. میں فیس بک پہ بھی انشاءاللہ اسے آج شیئر کر دوں گا. یاد کریں، قبر کے فتنے سے پناہ مانگیں اللہ کی، یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا کام ایک اور کرنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں نا. ایک تو وہ جو نصیحتیں کی کہ اللہ کے لیے زندگی جینی ہے بھائی، ہم نے دنیا داریاں کرنی ہے اگر تو صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اس میں نیت یہ ہوگی، ہمارا مطمع نظر یہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے ہم کہ ہم اللہ کا دین توڑتے جائیں، چھوڑتے جائیں اور دنیا داری کے اندر اس قدر غرق ہو جائیں کہ ایک وقت آئے ہم فیل ہو جائیں. دوسرا کام، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر لے گا. پڑھیں گے، 5 منٹ لگتے ہیں. سورہ ملک فنگر ٹپ کے اوپر موبائلوں کے اندر آج کل کیا مشکل ہے. رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، باوضو ہو کر سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا یہ پڑھیں، سورہ ملک لیٹ کے ہی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیڈ پہ لیٹ کے پڑھ لیں، ٹیک لگا کے پڑھ لیں، سو جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو قبر سے، جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، ان تمام فتنوں سے، قرض کے فتنے سے، اللہ تعالیٰ گناہ کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.